حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ ہم رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک انسان نمودار ہوا، سب سے پہلا سوال یہ کرتا ہے، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے متعلق بیان کیجئے، اسلام کیا ہے؟ رسول کریم علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین کرام، آپ احباب دین اسلام کی معرفت حاصل کر رہے ہیں۔ دین اسلام کے 3 اہم مراتب ہیں، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے۔ اسلام کے متعلق اور ایمان کے متعلق آپ تفصیل سن چکے ہیں۔ آج آپ کے سامنے ایمان کے بعد جو احسان ہے اس کے متعلق آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ شیخ نے یہاں احسان کے متعلق بیان کیا ہے کہ دین اسلام کا تیسرا جو مرتبہ ہے وہ احسان ہے۔ احسان کیا ہے؟ یاد رکھیے، احسان حسن سے ہے، جس کا معنی خوبصورتی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص کی انتہا، یعنی جس میں اخلاص کی انتہا ہو، عمل اس طرح کرنا کہ ظاہری اور باطنی طور پر اس کے اندر اخلاص ہو، یہ احسان ہے۔ اور احسان کا ایک رکن ہے جو رسول کریم علیہ السلام کی حدیث جبرائیل سے شیخ نے اس کو یہاں بیان فرمایا کہ الاحسان رکن واحد، احسان کا ایک رکن ہے، وہ کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ ان لم تکن تراہ فانہ یراک، اللہ کی بندگی اس طرح تو کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ کیفیت نہیں بنتی کم از کم یہ تو ہو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو احسان کا جو شیخ نے یہاں ایک رکن بیان فرمایا ہے، یہ رکن 2 چیزوں پر مشتمل ہے، ایک اس کے اندر مشاہدہ ہے، یعنی مشاہدہ کی عبادت ہے، اور دوسرا مراقبہ کی عبادت ہے۔ شیخ ابن قیم رحمہ اللہ، ابن حجر رحمہ اللہ، ابن رجب رحمہ اللہ، یہ تمام جو علماء کرام گزرے ہیں، انہوں نے جو احسان کے متعلق وضاحت کی ہے اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر 2 اہم چیزیں ہیں احسان کے اندر۔ ایک تو کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو چیز ہے یہ محبت اور شوق سے عبادت کرنا، یعنی انسان رغبت اور شوق کے ساتھ اور اسی طرح محبت کے ساتھ اللہ کی بندگی کرے، اور یہ حضرات انبیاء اور رسل علیہ السلام کی بندگی ہوا کرتی تھی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ دیگر لوگ بھی جو اہل اللہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ بھی اس طرح عبادت کر سکتے ہیں۔ اور دوسری جو چیز ہے خوف سے عبادت کرنا، اعلیٰ جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان شوق سے، ذوق سے، محبت سے، رغبت سے اللہ کی بندگی کرے۔ اگر یہ نہیں ہوتا ہے، کم از کم یہ تو ہو کہ انسان خوف سے بندگی کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بدنی اللہ عز و جل میری عبادت کو قبول کرتا ہے نہیں کرتا ہے، یعنی اس ڈر سے اللہ کی بندگی کرے۔ تو یہ احسان ہے جو رسول کریم علیہ السلام کی حدیث سے اس کا ثبوت آگے آئے گا۔ شیخ نے یہاں احسان کی دلیل قرآن مقدس سے بیان کی ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ جو متقی پرہیزگار ہیں اور محسنین ہیں، نیکوکار ہیں، احسان کرنے والے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیں، یہ معیت اللہ کا ساتھ ہونا اللہ کی صفت ہے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک معیت عامہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمان کفار سب کے ساتھ ہے، علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، اور ایک معیت خاصہ ہے، وہ حضرات انبیاء اہل ایمان کے ساتھ ہونا، اللہ کا نصرت کے ساتھ، فتح کے ساتھ۔ یہ جو دونوں معیتیں قرآن سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ تو یہاں جو متقی پرہیزگار ہیں اور جو محسنین ہیں، نیکوکار ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی نصرت ہے، یہاں معیت خاصہ مراد ہے۔ اور دوسری دلیل شیخ نے دی ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اللہ غالب نہایت رحم کرنے والے پر بھروسہ کریں، الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، کہ جو اللہ جب تو کھڑا ہوتا ہے نماز کے اندر، راہ جہاد کے اندر، وہ اللہ آپ کو دیکھتا ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور عبادت کرنے والے، سجدہ کرنے والوں میں جب تو پھرتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے، یعنی جب بندہ سجدے میں ہو، رکوع میں ہو، قیام میں ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کا دیکھنا جس طرح اللہ کی شان کو لائق ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ احسان کی صورت ہے۔ اللہ عز و جل کی تو بندگی کرے، وہ ایک اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ نہیں بنتا، کم از کم یہ تو ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ کیفیت ہو گئی انسان کی تو پھر خشوع خضوع آئے گا،
قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق مومنین کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع و خضوع یہی ہے کہ انسان باطنی طور پر اور ظاہری طور پر اس کے اندر تذلل ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، رب کے سامنے جھک جائے۔ یہ خشوع و خضوع ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کیفیت میں اللہ کی وہ بندگی کریں۔ اور تیسری دلیل شیخ نے دی ہے وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن، کہ انسان کسی بھی حالت میں ہو، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو، نیک عمل کر رہا ہو، اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ہم اس پہ حاضر ہوتے ہیں۔ جو کام بھی انسان جس کام میں مشغول ہے، اللہ حاضر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ آیت مبارکہ بھی واضح کرتی ہے کہ انسان دنیا کے اندر جس کام میں مشغول ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، ذکر الہی میں مشغول ہے، عبادت میں مشغول ہے، اللہ کی ذات اس انسان کو دیکھ رہی ہے۔ یہ بھی کیا احسان کی صورت ہے۔ اب شیخ نے آخر میں اس پر جو حدیث جبرائیل ہے سنت سے اس کی دلیل پیش فرمائی ہے۔ میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ حدیث جبرائیل کا ترجمہ اور مفہوم رکھنا چاہتا ہوں۔ حدیث جبرائیل اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی محترم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور ان سے مختلف سوالات کیے، اسلام کے متعلق، ایمان کے متعلق اور اسی طرح احسان کے متعلق۔ اور یہ صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جسے حدیث جبرائیل کے نام سے موسوم کی جاتا ہے۔ اور یہ بڑی اہم حدیث ہے کہ جس کے اندر دین کا مکمل طور پر خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے، دین کا نچوڑ بیان کر دیا گیا ہے۔ اور اس حدیث کے راوی جناب عمر بن خطاب، اسلام کے خلیفہ ثانی، امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک مرتبہ ہم رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اذ طلع علینا رجل، اچانک ایک انسان نمودار ہوا، یعنی انسانی شکل میں آیا، شدید بیاض الثیاب، اس انسان کے کپڑے انتہائی سفید تھے، اجلے کپڑے، صاف ستھرے کپڑے تھے، شدید سواد الشعر، اور اس کے بال انتہائی سیاہ تھے، کالے تھے، ایسے لگ رہا تھا لا یرا علیہ اثر السفر، جس پر سفر کے کوئی نشانات نہیں تھے، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ مسافر نہیں لگ رہا تھا۔ اچانک نمودار ہوا، اللہ اکبر، ولا یعرفہ منا احد، اور صحابہ میں کسی ایک نے اس کو نہ پہچانا، یہ کون ہے، یعنی اجنبی تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آ کر کے بیٹھتا ہے، جلس الی النبی، یعنی صفوں کو چیرتا ہوا سیدھا رسول کریم علیہ السلام کے سامنے آ کے بیٹھا۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، بیٹھنے کا انداز بھی بہت ہی ادب والا تھا، اپنے دونوں گھٹنوں کو رسول کریم علیہ السلام کے دونوں گھٹنوں کے سامنے وہ بچھا دیتا ہے، اور وضع کفیہ الی فخذیہ، اور اپنے ہاتھوں کو رسول کریم علیہ السلام کے جو فخذین تھے، آپ کی جو رانیں تھیں، ان پر رکھ لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد صحابی کہتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ اچانک پھر اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوالات کرتا ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ کرتا ہے، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے متعلق بیان کیجئے، اسلام کیا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یعنی اسلام کا جو پہلا رکن ہے توحید و رسالت، کہ اللہ عز و جل کو یکتا ماننا، اللہ کو معبود برحق ماننا، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول ماننا، اسلام کا پہلا رکن ہے، یہ اسلام کا اہم رکن ہے۔ اور اس کے بعد وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا، نماز دین کا ستون ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر اس کی تلقین فرمائی ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہا ہے، اور کہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، بلکہ مسلمان بندے اور کافر کے درمیان
نماز پڑھنے کا فرق ہے۔ بین العبد و بین کفر ترک الصلاۃ، محمد کریم نے فرمایا کہ مسلمان بندے اور کافر کے درمیان نماز پڑھنے کا یہ فرق ہے، اس لیے نماز کا اہتمام کرنا۔ اور تیسرے نمبر پر وتؤتی الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا، سال بعد 2.5% اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینا۔ وتصوم رمضان، ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور اسی طرح وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، اور بیت اللہ کا حج کرنا اگر طاقت ہو، یعنی زیادہ راہ کی خرچے کی طاقت ہے تو عمر میں 1 مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ یہ 5 ارکان اسلام کے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص کے سامنے بیان کیے۔ جب بیان کر چکے کہتا ہے صدقتا، اے نبی آپ نے سچ فرمایا ہے۔ عمر بن خطاب فرماتے فعجبنا لہ یسألہ یصدقہ، ہم نے بڑا تعجب کیا کہ خود ہی سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے۔ کہ کیسے سائل ہے، کہ سائل تو ہوتا ہے سوال کر کے خاموش ہو جاتا ہے، لیکن یہ اجنبی جو سائل تھا تعجب اس لیے ہوا کہ سوال بھی کر رہا ہے تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر دوسرا سوال کرتا ہے اخبرنی عن الایمان، اے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کے متعلق بتلائیے، ایمان کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، کہ تو اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے کہ اللہ کے فرشتے اللہ کے بندے، اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، وکتبہ اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان لائے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مقدس، اور اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لائے، آدم سے لے کر کے آخری پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان ہو کہ مرنے کے بعد آخرت ہوگی، اللہ کے سامنے جواب دہی ہوگی، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اس پر ایمان ہو۔ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اچھی اور بری جو تقدیر ہے اس پر بھی آپ کا ایمان ہو۔ یہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایمان کے 6 ارکان اس کے سامنے جب پیش کیے، پھر وہ کہتا ہے صدقتا، اے پیغمبر آپ نے سچ فرمایا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے اللہ کے نبی اخبرنی عن الاحسان، اے اللہ کے نبی احسان کیسے کہتے ہیں؟ جیسا کہ آپ احسان کی تفصیل سن چکے ہیں۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ انتہا درجے کے اخلاص کو احسان کہتے ہیں، کہ انسان اپنی عبادت خالص ہو کر کے اللہ کے لیے کرے، مخلص ہو کر کے، اس کے اندر کوئی ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، کہ اللہ وحدہ لا شریک کے ڈر سے کہ اللہ عز و جل اس عبادت کو قبول کر لے، یہ احسان ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تعریف کیا فرمائی؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی بندگی تو اس طرح کرے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا کم از کم یہ کیفیت تو ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ پہلی جو صورت ہے مشاہدہ کی صورت ہے، اور دوسری صورت وہ مراقبہ کی صورت ہے۔ پہلی صورت حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو انتہائی رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کی بندگی کیا کرتے تھے، اسی طرح اللہ کے جو نیک بندے۔ اور دوسری جو صورت ہے مراقبہ کی صورت، کہ انسان خوف کے ڈر سے اللہ کی بندگی کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ میری حرکات کو دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت ہوگی تو انسان کی نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا ہوگا۔ تو بہرحال یہ سوال کرنے کے بعد وہ سائل کہتا ہے اخبرنی عن الساعہ، اے پیغمبر مصطفیٰ مجھے قیامت کے متعلق بھی بیان کریں، قیامت کب آئے گی؟ اللہ اکبر۔ یہاں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سائل کا جواب نہیں دیا، بلکہ یوں کہا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ جس سے سوال ہوا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ جس طرح قیامت کا علم سائل کو نہیں ہے، اسی طرح مسئول یعنی پیغمبر کو بھی نہیں ہے، کیونکہ قیامت کا علم صرف اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو غیب کی چابیاں ہیں، ان کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ان میں سے کیا ہے؟ ایک قیامت کا علم ہے، قیامت کا علم وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اللہ کے پاس علم ہے قیامت کب آئے گی۔ ہاں اس کی جو علامات ہیں وہ پیغمبر مصطفیٰ نے، اللہ نے اس کی بیان فرما دی ہیں۔ جب یہ سوال کرنے کے بعد وہ سائل نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو جواب کیوں نہیں آتا، بلکہ وہ خاموشی کا اظہار کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن سائل نے آگے سوال کر دیا فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، اے پیغمبر
مجھے قیامت کی نشانیاں بیان فرما دیں۔ یاد رہیں کہ قیامت کی نشانیاں دو قسم کی، کچھ علامات صغریٰ ہیں، چھوٹی علامات ہیں جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، قرآن نے بیان فرمائی اور وہ رونما ہو چکی ہیں، اور کچھ بڑی نشانیاں ہیں جیسا کہ حدیث صحیح مسلم کے اندر بڑی بڑی نشانیوں کا ذکر ہے، جیسا کہ دجال کا خروج ہے، مہدی کا ظہور ہے، اسی طرح دھوئیں کا نکلنا ہے، اسی طرح یاجوج اور ماجوج کا خروج ہے۔ یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں، 10 نشانیاں، یہ قرب قیامت کا ان کا ظہور ہوگا۔ یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نشانیاں بیان فرمائی، ان تلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، مطلب یہ ہے کہ لونڈی سردار بن بیٹھے گی۔ اسی طرح یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ نافرمانی عام ہو جائے گی، اولاد اپنی والدین کے نافرمان بن جائے گی، احوال مختلف ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، ننگے پاؤں والے، ننگے بدن والے اور فقیر کنگال قسم کے بکریوں کے چرواہے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر کے وہ فخر کریں گے۔ اور یہ علامات ظاہر ہو چکی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، عرب کنٹریز ہوں یا دیگر کے ممالک ہوں، ان کے اندر یہ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ جب ہم مکہ مکرمہ میں پڑھتے تھے تو ہمارے شیخ ڈاکٹر مظفر غامدی، جو غامدی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بیان فرمایا کہ ہمارے گاؤں کے اندر بکریوں کے چرواہے تھے، آج مکہ مکرمہ کے اندر ان کی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں اور ان کے ہاں بہت سارا پیسہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ان علامات کا ظہور ہو چکا ہے جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، اور اس سے نبی کی سچائی صداقت واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی محمد کریم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ کہتے ہیں عمر بن خطاب کہ سائل سوال کرنے کے بعد چلا گیا اور ہم کافی مدت ٹھہرے رہے، پھر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا عمر اتدری من السائل، اے عمر آپ جانتے ہیں سائل کون تھا؟ تو کہنے لگے اللہ و رسول عالم، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یہ بھی ایک علم کے آداب ہے کہ اگر سامعین میں سے، طلبہ میں سے کسی چیز کا علم نہیں ہے ان کو، یہ کہہ دیں اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ بھی نصف علم ہے، کیونکہ لا ادری کہنا بھی یہ نصف علم ہے۔ لیکن افسوس ہے ہمارے معاشرے کے اندر آج ہر ایک مفتی بن بیٹھا ہے، ہر ایک، آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اندر جس نے کچھ پڑھا نہیں ہے وہ مفتی بن بیٹھا ہے اور فتویٰ دے رہا ہے، جس سے خود بھی وہ گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے، اگر قرآن و سنت کا علم ہے تو پھر انسان کے اس کا جواب دے، اگر نہیں ہے تو پھر لا ادری کہہ دے۔ یہ بھی علم کی نشانی ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ أَمْرَ دِينِكُمْ، وہ سائل عام سائل نہیں تھا، بلکہ وہ حضرت جبرائیل امین تھے جو تمہیں تمہارے دین کو سکھلانے کے لیے آئے تھے، دین کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں دین کہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث جبرائیل کے اندر پورے دین کا نچوڑ موجود ہے۔ اس لیے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ یہ جو حدیث ہے ام سنہ ہے، حدیث تمام حدیثوں کی بنیاد ہے۔ اس کے اندر پورے دین کا جو خلاصہ ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، پورے دین کا خلاصہ اس حدیث کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان مرد کے لیے، عورت کے لیے ضروری ہے کہ ان مراتب کو وہ پڑھیں، ان مراتب کو حاصل کریں، حدیث جبرائیل کو حفظ کریں، اس کو یاد کریں۔ اس کے اندر اہم چیزیں بیان کر دی گئی ہیں۔ جس طرح دنیا کی چیزیں حاصل کرنا ہم لازم سمجھتے ہیں، اس کو تو بالاولا لازم سمجھیں کہ ہمیں اسلام کے متعلق آنا چاہیے کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں، ایمان کے ارکان کتنے ہیں، احسان کیا ہوتا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہمیں آئیں گی تو ہم آخرت کی تیاری کریں گے۔ جب قبر کے اندر سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، ہم فوراً کہیں گے دینی الاسلام، کہ میرا دین دین اسلام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، قبر کے سوال کے لیے تیار ہو جائیں، اور اس کی تیاری کے لیے ضروری ہے جو ہمارے سامنے بیان کیا گیا ہے اسے ہم سمجھیں، علم حاصل کریں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔
برحمتک یا ارحم الراحمین۔